کیا ہے۔ اسی طریقے سے غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا شرک ہے۔ دیکھیے بعض لوگ دکھاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ آئندہ کیا کرے گا، اس کی قسمت میں کیا ہے، کیا ہوگا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے بارے میں کوئی بات دریافت کرے تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا شرک ہے، یعنی فلاں ستارے سے یہ ہوا، فلانا ستارہ گردش میں ہے، فلانا ستارہ ایسا ہے، یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ ایسا کرنا شرک ہے۔ ایسا یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا شرک ہے، اگر وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے برکت بارش آسمان سے، مگر لوگوں میں سے بعض نے صبح کو اس کا انکار کیا، حالانکہ بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، لیکن انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی چاہے بارش پڑھو یا کوئی بھی چیز کسی ستارے کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتی، وہ بھی ہماری طرح مخلوق ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کی یا کسی کو نقصان پہنچانے کی۔ اس لیے ایسی چیزوں میں بہت ہی محتاط رہنا، بہت ہی ایمان میں خلل آنے نہیں دینا چاہیے۔ محترم سامعین، انبیاء، اولیاء اور صلحاء سے عقیدت میں غلو کرنا شرک ہے۔ انبیاء ہو یا اولیاء ہو یا صلحاء ہو، کسی سے بھی ان کے مقام، جو ان کا مقام ہے اسی حد تک ان کو باقی رکھنا، اس پر چڑھانا بھی نہیں اور ان کو گرانا بھی نہیں۔ محترم سامعین، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا۔ بے شک میں یہ ایک بندہ ہوں، یعنی تمہاری طرح میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے اسی مقام پہ رکھنا چاہیے، اس سے اوپر بھی نہیں کرنا یا اس کے نیچے بھی نہیں لانا۔ اس لیے ایسی چیزوں میں صحیح احادیث سے جو ثابت ہے انہی کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا، ان کو یاد رکھنا اور اپنے گھر والوں کو سکھانا، اپنے دوست و احباب کو سکھانا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ زندگی بھر کام کرتے ہیں، زندگی بھر نیکی کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ غلط ہے۔ جب عقیدہ ہی غلط ہے تو ان کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔